الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا گھر اور ہم۔ آج ہمارا موضوع ہے ہمارا گھر اور ہم۔ اس ضمن میں 10 نکات اور اس کے ضمن میں کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا، جسے سوشل اینیمل بھی کہا جاتا ہے، ان انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے۔ وہ اکیلے آئسولیشن میں، تنہائی میں زندگی بسر نہیں کر سکتا اور مجبور ہے کہ وہ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اسی لیے ایک رائے یہ ہے کہ لفظ انسان یہ انس سے بنا ہے۔ انسیت ہم جانتے ہیں، فیملیئر ہو جانا، تو انسان ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو سوشل اینیمل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور ڈیپینڈنٹ ایسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس پوری کائنات کو ہمارے لیے سجایا، وہیں اسباب کے تحت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ ماں باپ ہیں تو پھر اولاد ہے، اولاد ہے تو آپس میں بہن بھائی ہیں، یہ سارے مل جل کر رہتے ہیں تو ایک فیملی بنتی ہے، گھرانہ وجود کے اندر آتا ہے۔ پھر اسی گھرانے پر معاشرے کے اور افراد کے بھی احسانات ہوتے ہیں، کئی اساتذہ ہوا کرتے ہیں، کئی اور کاروباری لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں تو زندگی برقرار رہنا یا گزارنا اس زمین پر ممکن ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈنٹ پیدا کیا، اس وجہ سے بھی کہ وہ مل جل کر رہے اور زمین پر انسانی زندگی وہ برقرار رہ سکے۔ لیکن جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیپینڈنٹ پیدا کیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے جو قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں ان کے حقوق کو بھی زیادہ بیان کیا۔ یہ تو ایک تجربے کی بات ہے اور مشاہدے کی بات بھی ہے کہ جو لوگ جتنا قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسان اکثر اتنی کوتاہی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے، مل جل کر رہنا انسان کی مجبوری ہے، لیکن ہو یہ جاتا ہے، مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی ہی جو ہے وہ کوتاہی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اس میں یہ معاملہ ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ بیان کیا گیا۔ چنانچہ اصول بیان کیا جاتا ہے عربی میں کہ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے آگے ہم دیکھیں گے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حقوق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ بیان کیے۔ تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے مکمل کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان انسیت چاہتا ہے، مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس کو ڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ مل جل کر رہنے کی کوشش کرے۔ دوسری بات کے ضمن میں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بلکہ ایک آیت کا ایک حصہ ہے، سورۃ البقرہ آیت 187 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا شوہر اور بیوی کے حوالے سے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں اے مردوں تمہارا لباس ہیں اور تم اے مردوں ان کے لیے لباس۔ تو بیویوں کو شوہروں کے لیے، شوہروں کو بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے، یہ شوہر اور بیوی کے تعلق کی قربت کو بیان کرنے کے لیے، اور شاید تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ آسان اور خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا زوجین کے تعلق کو بیان کر سے۔ تو فرمایا کہ وہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر جڑے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ گھر کے افراد سکون کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ شادی بیاہ کے کارڈ جب چھپتے ہیں تو آپ اس پر ایک آیت کا ترجمہ کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں الفاظ ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں میں سے اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ تو یہ گھر کیا ہے؟ سکون کا ایک ذریعہ ہے، سکون کا ایک باعث ہے، اور اس گھر کو یعنی آغاز ملتا ہے اس وقت جب ایک نکاح ہوتا ہے اور شوہر اور بیوی جو ہے وہ ایک بندھن میں بنتے ہیں اور ایک خاندان کا اضافہ ہوتا ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔
چنانچہ یہاں جو بات آئی ہے سورۃ البقرہ آیت 187 کی روشنی میں کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہ قربت عطا کرنا چاہتے ہیں، یہ تعلق اتنا قریبی عطا کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ زوجین میں اتنا قریبی تعلق پیدا ہو جائے۔ اب یہ تو ہے خواہش اللہ تعالیٰ کی، تم ایک دوسرے کے پاس سکون تلاش کرو، یہ تو تلقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اللہ کا جو کہ رحمان ہے کیا ایجنڈا ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا تلقین ہے کہ یہ گھرانے جڑ کر رہیں۔ اس کے برعکس شیطان کا رویہ کیا ہے، شیطان کا منصوبہ کیا ہے، وہ ان گھروں کو توڑنا چاہتا ہے۔ چنانچہ شیطان کا منصوبہ کہیں یوں بیان ہوا سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 میں کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان چاہتے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، دوریاں پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور جب وہ اپنا دربار لگاتا ہے تو اس کے چیلے، اس کے ایجنٹس آ کر جو ہے وہ اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے یہ برائی کرا لی، کوئی کہتا ہے میں نے کسی سے یہ برا کام کرا لیا، شیطان خاموش رہتا ہے۔ ایک اس کا ایجنٹ یا چیلا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی، ان کو لڑا دیا آپس میں۔ تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا ہے۔ تو شیطان کس سے خوش ہوا؟ اپنے اس چیلے اور ایجنٹ سے جو یہ آ کے بتا رہا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ ہم نے یہ سمجھا گھر کا آغاز ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ تو لباس کا لفظ استعمال کرنے کی اتنی قربت کی بات ہونی چاہیے، اور شیطان اس قربت میں کمی کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اس گھرانے کو توڑنا چاہتا ہے، آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے اس ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، میں نے دوسری بات یہ عرض کی ہے، رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ کیا ہے کہ یہ رشتے جڑے آپس میں، اور یہ خاندان مضبوط ہوں، یہ گھرانے مضبوط ہوں۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپس کے اندر لڑائیاں پیدا ہوں، آپس کے اندر بغض و عداوت پیدا ہو، دوریاں پیدا ہو جائیں، یہ رشتے ختم ہو جائیں، یہ ناطے ختم ہو جائیں۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کا منصوبہ، اللہ کا منشا کیا ہے، رشتے جڑے رہیں، گھر بنے رہیں، اور شیطان کا منصوبہ کیا ہے کہ رشتوں کو کاٹا جائے، گھروں کو توڑا جائے۔ اور یاد رکھیے کہ معاشرے کا بیسک یونٹ ایک گھر ہے، بنیادی اکائی معاشرے کی وہ گھر ہے۔ ایک ایک گھر مضبوط ہوگا تو پورا معاشرہ مضبوط ہوگا، اور اگر گھروں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو معاشرے میں بگاڑ آ جائے گا۔ ایک دیوار کھڑی ہے، ایک اینٹ بھی کمزور ہو جائے، دیوار خطرے کے اندر آ جائے گی۔ ایسے ایک معاشرے کے اندر ایک گھر بھی کمزور ہو تو پورا معاشرہ تباہی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی خواہش، اللہ کا منصوبہ، اللہ کی چاہت کیا ہے کہ بندوں کے گھر جڑے رہیں۔ شیطان کا منصوبہ کیا ہے، ان گھروں کو توڑا جائے۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری بات وہ ہے جس کی طرف ابتدا میں اشارہ کیا گیا کہ اب آئیے گھر کے اندر یہ دیکھیں جو اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ ایک گھرانہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کا آغاز ہے زوجین سے، شوہر اور بیوی، ایک نکاح کا معاملہ ہوا، خاندان وجود میں آ گیا۔ اگلی ڈائمنشن کیا ہے، انہی کی اولاد پیدا ہو گئی، تو اب یہ ماں باپ بھی بن گئے، یہ دوسری ڈائمنشن ہے۔ ان کی اولاد آ گئی، وہ تیسری ڈائمنشن ہے، اور وہ اولاد آپس میں پھر بہن اور بھائی بھی ہیں، یہ چوتھی ڈائمنشن ہو گئی۔ تو یہ امیڈیٹ جو فیملی ہے، جہاں زوجین یعنی شوہر اور بیوی ہیں، پھر والدین ہیں، پھر اولاد، اور پھر اولاد میں بہن اور بھائی، یہ چار ڈائمنشنز ہیں ایک گھر کے۔ پھر مشترکہ خاندان ہو تو بات اور بڑھ جاتی ہے، ساس سسر ہے یا دادا دادی کا معاملہ آ جاتا ہے، اس کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے، فقط ہم ان چار امیڈیٹ جو ڈائمنشنز ایک فیملی کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آئیے جو چار ڈائمنشنز ان کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتوں کو جاننے کی کوشش کریں، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا الاقرب فالاقرب، دین کا اصول کیا ہے، جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہم ان قریبی رشتہ داروں کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، خاص طور پر ماں باپ کو یا شوہر بیوی کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، اس لیے ان کا احساس اور ادراک نہیں ہوتا، اور ان کی حق تلفی بائیں ہاتھ کا کھیل ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، جیسے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کہ یہ قریبی رشتوں کے اندر ہی کوتاہیوں کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین کی ترتیب کیا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ بیان فرما دیا دین نے۔ ماں باپ پر میں بعد میں آؤں گا،
آئیے سب سے پہلے ڈائمنشن جو کہ زوجین کا ہے، ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا تو خاندان وجود میں آ گیا، یہ زوجین کا رشتہ، یہ پہلا ڈائمنشن ہے۔ کیا کہا گیا مرد کے لیے، یعنی مرد کے ضمن میں عورت کو نیک بیویوں کا طرز عمل بیان ہوا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنی شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، ان کے گھر کی، مال کی، اولاد کی اور عزت و آبرو کی۔ یہ نیک بیویوں کا وصف بیان ہوا سورہ نساء آیت نمبر 34 میں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو بالفرض سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کہیں ترمذی شریف کی روایت میں یہ فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، مراد وہ فرما بردار ہے شوہر کی، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ساری باتیں کس طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہو، اور آبجیکٹو کیا ہے؟ گھرانہ جڑا رہے۔ اب آئیے شوہر کو کیا کہا گیا بیوی کے ضمن میں؟ کہیں بتایا گیا وعاشروہن بالمعروف، قرآن میں حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو۔ کہیں یہ فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ ورنہ عام طور پر کیا ہو جایا کرتا ہے، وہ آگے میں مختصراً عرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، کوتاہی ہو جاتی۔ بیوی دنیا جہاں کی عورتوں کے ساتھ تو بڑا بھلا رویہ اختیار کیے رکھتی ہے، لیکن شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہے۔ شوہر نامدار دنیا والوں سے بڑا مسکرا کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں باہر، خاص طور پر کارپوریٹ لائف کے اندر، لیکن گھر میں آتے ہیں تو سیدھے منہ باغ بھی نہیں کرتے۔ نہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس وقت ہمارا موضوع زوجین کے حقوق و فرائض نہیں ہے، ہمارا مین ٹاپک ہے ہمارا گھر اور ہم، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں تیسری بات اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ ہے گھر کے 4 ڈائمنشنز، زوجین، والدین، اولاد، بہن بھائی۔ اس ضمن میں اس وقت ہم زوجین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں قرآن و حدیث کی چند تعلیمات کے حوالے سے۔ دوسرا ڈائمنشن والدین کا، کیا حیثیت ہمارے دین میں والدین کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث میں، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، یعنی ان کی خدمت اور اطاعت تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ برا سلوک تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کئی فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، کئی فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کہیں قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اور 24 میں، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں تو اف بھی نہ کہنا، اف تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہیں گے ہوں، یہ بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا بلکہ نرمی سے بات کرنا، اپنے آپ کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکو گے، دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے کہ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا۔ یعنی ہم ماں باپ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے تو اللہ سے دعا کرے اللہ تو ان پر رحمت نادل فرما، میرے بس کی بات نہیں کہ میں ان کے حق کو ادا کر سکوں۔ تو یہ چند باتیں میں نے عرض کیا کہ یہ اشارہ ہی کرنا اس وقت مقصود ہے، وقت ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ایک ایک حق پر اجازت نہیں دے گا۔ یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں ماں باپ کے حوالے سے، سو مچ سو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین علیہ السلام آئے اور بددعا کی کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہ یہ شخص تباہ برباد ہو جائے۔ سارے فرشتوں کے سردار کی بددعا اور سارے رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین یہ رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا اور استغفار کرنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے تیسرا ڈائمنشن وہ کیا ہے؟ اولاد کا معاملہ۔ اولاد کے ضمن میں کیا ہے؟ اولاد کا اچھا نام رکھنا، اس کو اچھی تعلیم دلانا، اچھی تربیت دلانا، اچھی تربیت اس کو دینا، اس کے اچھے اخلاق کے لیے کوشش اور محنت کرنا، یہ سب اولاد کا حق ہے۔ ہاں
ہم ان کے کھانے پینے لباس کا بھی خیال کرتے جائز امور میں جائز طریقے پر پورا کریں گے، ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن سب سے بڑھ کر کیا ہے، قرآن کہتا ہے، آگے تفصیل آئے گی، سورہ تحریم آیت نمبر 6، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہاں بچوں کی دنیاوی مادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، وہیں ان کی اخروی یعنی آخرت کی اور روحانی اور ہدایت کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ چوتھا ڈائمنشن ہے، یہ جو اولاد ہے آپس میں بہن بھائی بھی تو ہیں، ان کے حوالے سے بات کم ہوتی ہے، لیکن میں ایک ہی حوالہ دوں گا تو سب کو یاد دہانی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے، یہ بہن بھائی آپس میں رحمی رشتہ رکھتے ہیں نا، رحمی رشتہ دار ہے نا، صلہ رحمی کا حکم ہمیں معلوم ہے۔ ان رحمی رشتوں کی اہمیت دین میں کیا ہے؟ قرآن سورۃ النساء آیت نمبر 1 میں کہتا ہے والارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداعت فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، گویا کہ اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رحم کا جو لفظ ہے، جس سے رحمی رشتے میں لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے مشتق ہے، ڈرائیو ہوا ہے، بنا ہے۔ رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے۔ فرمایا جو اس کو جوڑے گا، اللہ فرماتے میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ اس قدر سخت بات ہے، اور یہ صرف چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، چاہے ہم لوگ بھی صاحب اولاد ہو جائے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، یہ رحمی رشتہ ختم نہیں ہوتا، چاہے ہم دادے کیوں نہ بن جائیں، نانے کیوں نہ بن جائیں، اگر آج ہماری بہن زندہ ہے جو خود شاید دادی ہو نانی ہو، یہ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ان رحمی رشتوں کی اہمیت اس طور پر دین نے بیان کی، اور آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، بڑے فخر سے لوگ جتاتے ہیں 10 سال سے میں نے بھائی سے بات نہیں کی، 5 سال سے میں نے بہن کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ تو بڑی جسارت کی بات ہے۔ قرآن ہمارا دین تو حدیث مبارکہ ہے، عام حالات میں بھی کسی عام مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ تو صلہ رحمی کی بات ہو رہی۔ بچپن سے وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں اس موقع پر کیا ہو جاتا ہے، ہماری انا آڑے آ جاتی، ہماری اکڑ آڑے آ جاتی، ہماری نفسانیت آڑے آ جاتی ہے کہ ان رحم رشتوں کو ہم پامال کرتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی چھوٹے بہن بھائیوں کا مسئلہ نہیں، چاہے بہن اور بھائی صاحب اولاد بھی ہو جائیں